سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، استور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ استور میں زلزلے کے جھٹکوں کے نتیجے میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ زلزلے کے جھٹکے استور میں محسوس کیے گئے ہیں۔ شدت کے حوالے سے بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنی شدت تھی اور کتنی گہرائی تھی، لیکن استور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سینکڑوں بستیاں اجاڑنے کے بعد پنجاب بھر کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال معمول پر آنے لگی۔ دریائے چناب میں پنجنت کے مقام پر بھی پانی کے بہاؤ میں کمی، انتہائی اونچے سے اونچے درجے کے سیلاب میں تبدیل، بہاؤ 4,22,000 کیوسک ہو گیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کے سیلاب۔ دریائے سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ جاری۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ بڑھ کر 6,12,000 کیوسک ہو گیا۔ سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 4,88,000 کیوسک ہو گئی۔ قطر پر اسرائیلی حملے سے پیدا صورتحال اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف 2 روزہ اجلاس آج سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے آج قطر روانہ ہوں گے۔ اجلاس میں قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد کا مسودہ تیار کیا جائے گا، جس کی منظوری پیر کو سربراہ اجلاس میں دی جائے گی۔ اجلاس کا مقصد اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف عرب اور مسلم ممالک کا قطر سے اظہار یکجہتی ہے۔ سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ، پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی واقعات پر بھی بات چیت کی۔ پاک امریکہ تعلقات کو ہر شعبے میں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر میں حالیہ واقعات پر ٹرمپ ناخوش ہیں۔ مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں، مگر اس صورتحال سے اسرائیل سے تعلق پر اثر نہیں پڑے گا۔ اسرائیل تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے۔ کئی ممالک قطر میں پیش آئے واقعے پر ناراض ہیں۔ ہم قطر میں ہونے والی میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہے۔ توجہ اس بات پر ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ قطر پر حملے کے اثرات سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کو رد عمل سے خبردار کیا تھا۔ اسرائیل کا رد عمل انہی فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ فلسطینی ریاست کی عالمی حمایت پر اسرائیل کی سخت پالیسی سامنے آئی۔ پنجاب میں شجاع آباد، رحیم یار خان، احمد پور شرقیہ، راجن پور اور وہاڑی میں سیلاب میں ڈوبے سینکڑوں دیہات کے مکین بے گھر۔ دریائے سندھ کا ریلا آنے سے راجن پور میں رجحان، بنگلہ اچھا، سمیانی اور کوٹ مٹھن میں کچے کے علاقے میں ہزاروں افراد گھر چھوڑنے پر مجبور۔ انتظامیہ کے مطابق 1,10,000 افراد اور 1 لاکھ سے زائد مویشیوں کو منتقل کیا جا چکا۔ چاچڑا میں سینکڑوں مکانات دریا برد، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ صادق آباد میں نبی شاہ کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں تباہی مچاتے ریلے سے متاثرین کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ جلال پور، پیر والا، شیر شاہ، اچ شریف کے دریائی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے۔ اگست کے وصول کردہ بجلی کے بل واپس کرنے کا بھی اعلان۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کی پاور ڈویژن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا بر وقت اور عوام دوست فیصلے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ IMF کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر اظہار افسوس۔ کہا پاکستان میں مانسون بارشوں سے ہونے والے سیلابی نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ توسیعی فنڈ سہولت کمیشن اس بات کا جائزہ لے گا کہ کیا پاکستان کی مالیاتی پالیسیاں اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات اس بحران سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔
افغان حکومت خارجیوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے. وزیر اعظم شہباز شریف کی وارننگ. کہا اگر افغان حکومت نے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنی ہے تو ہمیں ان کی حکومت سے کوئی سروکار نہیں. وزیر اعظم نے بنوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ دہشت گردی سے متعلق اجلاس کی صدارت کی. کہا انہوں نے آرمی چیف سے گفتگو کی ہے. دہشت گردی سے نمٹنے کا منصوبہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے. دہشت گردی کا مزید مؤثر جواب دینے کے لیے انتظامی اور قانونی اقدامات فوراً کریں گے. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں. فتنۃ الخوارج کے 35 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 72 جوان شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق دہشت گردوں کو باجوڑ اور وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک کیا گیا. دیر کے علاقے لال قلعہ میں 10 بھارتی اسپانسرڈ خوارج کو ہلاک کیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 7 سپوت بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. جنوبی وزیرستان لور میں برمل کے علاقے دانا سے مسلح افراد نے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد کو اغوا کر لیا. پولیس حکام کے مطابق ملزمان نے پولیس اہلکار کو اغوا کرنے کے بعد اس کی گاڑی کو آگ بھی لگائی. وسطی کورم میں بھی گھر سے ڈیوٹی پر جانے والا پولیس اہلکار اغوا. سرچ آپریشن جاری. کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. پولیس کے مطابق مقتول کو اس کے دوست نے فائرنگ کر کے قتل کیا. دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. ملزم فرار. قتل کی وجہ سامنے نہیں آ سکی. کراچی گڈاب روڈ پر 2 موٹر سائیکلوں کی ٹکر. حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق. ایک زخمی ہو گیا. کراچی کلب روڈ مرمتی کام کے باعث ہفتے کی رات 10 بجے سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی. ٹریفک پولیس کے مطابق شارع فیصل سے سلطان آباد جانے والے فوارہ چوک ایوان صدر روڈ استعمال کریں. سلطان آباد سے شارع فیصل آنے والے PIDC اور ایوان صدر روڈ استعمال کریں. کلفٹن سے PIDC آنے والے ضیاء الدین احمد روڈ استعمال کریں. تحریک انصاف کے رہنما چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہمارا 1122 کا منصوبہ ہی کافی ہے. نون لیگ ہمارے منصوبے جیسا کوئی ایک منصوبہ لا کر دکھائے. گجرات میں سیلاب زدگان سے خطاب میں کہا ہے کہ ہماری 5.5 مہینے کی حکومت کے فنڈز نہ روکے جاتے تو گجرات نہ ڈوبتا. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے. سلمان اکرم راجہ نے وزیر آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا. گجرات میں ترقیاتی منصوبوں کے نام پر لوٹ مار کرنے والے ہمیں کس منہ سے تانے دے رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پرویز الہی کے بیان پر رد عمل. کہا گجرات سے متعلق پرویز الہی کا بیان ان کے اپنے خلاف چارج شیٹ ہے. 30 سال گجرات کے نام پر سیاست کرنے والے سیوریج لائنز نہ ڈال سکے. گجرات پرویز الہی کے وائٹ پیپر پروجیکٹس کی وجہ سے ڈوبا ہے. عوام ان کی کرپشن اور رشتہ داروں کو نوازنے سے پوری طرح آگاہ ہے. ایک کیریکل کیٹ ہمارے اس مقام سے جس کو کھار چوکی کہتے ہیں یہاں سے کراس ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہے. تو ہم نے ٹریل کیمراز کو مختلف لوکیشنز کے اوپر انسٹال کرنا شروع کیا اور 10 مئی 2025 کی ایک شب ہمارے اس ٹریل کیمرہ کے سامنے وہ تاریخی منظر ریکارڈ ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں ایک کیریکل کیٹ بہت شان و شوکت کے ساتھ اس کیمرے کی آنکھ کے سامنے آتی ہے اور بہت اطمینان سے اس کے آگے ٹہلتی ہوئی جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے. کھیرتر میں نایاب جنگلی بلی کیرکل کی موجودگی پر وائلڈ لائف ماہرین کو خوشگوار حیرت. ٹریل کیمروں میں کیرکل کی واضح فوٹیجز ریکارڈ کی گئیں. کراچی سے 80 کلومیٹر دور واقع کھیرتر انٹرنیشنل پارک آئیبیکس چنکارا نایاب پرندوں اور قدیمی پہاڑی سلسلوں کے لیے شہرت رکھتا ہے. کھیرتر کو غیر قانونی شکاریوں اور ماحولیاتی لٹیروں سے خطرہ. وائلڈ لائف ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ لاپرواہی اس قدرتی ورثے میں بسنے والی نایاب زندگیاں صرف کتابوں یا فوٹیجز تک محدود کر دے گی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ قطر میں مقیم حماس قیادت کا خاتمہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ روکنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دور کر دے گا. نیتن یاہو نے یہ الزام بھی لگایا کہ قطر میں حماس قیادت نے غزہ معاہدے میں رکاوٹیں ڈالیں. اسرائیل نے منگل کو دوحہ میں حماس قیادت کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا تھا. حملے میں 6 افراد شہید ہوئے تھے. حماس کے مطابق قیادت کا کوئی فرد شہداء میں شامل نہیں تھا.
اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ہر 10 سے 15 منٹ بعد بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا. شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فضائیہ نے رہائشی عمارتوں پر بم برسائے. اسرائیلی حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید. بھوک کی شدت سے بھی 7 اور فلسطینی انتقال کر گئے. فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کے لیے $8 ارب کی منظوری دے دی. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں افراد کا مارچ. فلسطینی پرچم لہراتے مظاہرین کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ. جرمنی کی دارالحکومت برلن میں بھی ریلی. مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا. اسپین میں سائیکلنگ ریس میں اسرائیلی ٹیم کی شرکت پر فلسطینی حامیوں کا احتجاج. اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ. تل ابیب میں بھی ہزاروں اسرائیلیوں کا غزہ جنگ بندی کا مطالبہ. اسرائیلی مظاہرین نے نتنیاہو صدر ٹرمپ کو دھوکہ دینا بند کرو کا بینر اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کروایا. نیپال میں جینزی احتجاج کی جانبدارانہ اور من پسند رپورٹنگ کرنے پر بھارتی میڈیا کو مشکلات کا سامنا. جو بھارتی رپورٹر جہاں دکھائی دیا نیپالی نوجوانوں نے اسے بے عزتی کر کے بھگا دیا. بعض بھارتی رپورٹرز پر تشدد بھی کیا, دھکے بھی دیے. بھارتی میڈیا کی کوریج میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے احتجاج کرنے والوں نے کیمرے کے سامنے آ کر برتن بجائے ڈانس کیا. اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ کے کیفے میں دھماکہ. 21 افراد زخمی. کیفے میں دھماکے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی. ایشیا کپ T20 کے گروپ بی میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. سری لنکا نے 140 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کر لیا. جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاریاں. قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی. ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں 3 گھنٹے بیٹنگ, بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. دونوں ٹیموں کے درمیان 16, 19 اور 22 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ کھیلے جائیں گے. اور ایشیا کپ کرکٹ کا ہائی وولٹیج میچ پاک بھارت ٹاکرا آج ہوگا. پاکستانی شائقین کرکٹ پاکستان کی جیت کے لیے پر امید. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا.